السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ، اللہ کا کرم ہے. اچھا سیف اللہ بھائی، آج انشاءاللہ ہم 25 پارہ اسٹارٹ کریں گے اور اس میں سورہ فصلت سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور سورہ فصلت کی ورس نمبر 53 جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو شیخ پھر اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی، اس میں جو انشاءاللہ آیت ہے سورہ فصلت کی 53 نمبر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. عفوا، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ عنقریب ہم اپنی جو نشانیاں ہیں آیاتنا فی الآفاق، جو دنیا کے کناروں میں ہیں، جو آپ کو آگے پیچھے نظر آئیں گے، وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں، یعنی انسان کے اندر دکھلائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ یقین ہو جائے اور واضح ہو جائے کہ یقیناً یہی حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اور کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اس کو نظر آ رہی ہے. بالکل. اس آیت میں بہت ساری چیزیں ہیں اگر ہم غور کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الآفاق جو ہے نا، یہ افق کی جمع ہے. اس سے پہلے شیخ ہم ڈسکس کرتے ہیں آیاتنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن کی بھی ایک ورڈز کو آیت کہتے ہیں، ٹھیک، لیکن جو ورڈ آیت ہے اس کا انگلش میں تو اس کو کہتے ہیں نا کہ نشانیاں، سائنس. لیکن تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں کہ سائنس کیسے ہوتی ہیں، یعنی کہ کیا کیا چیزیں. اشارے، یعنی مثلا ہماری آیات، مثلا آپ ماشاء اللہ، مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سائنس ہیں، وہ ایک سورج ایک سائن ہے، مون ایک سائن ہے، ماؤنٹینز ایک سائن ہے، بادل ایک سائن ہے. بالکل. اچھا، اسی طرح اسی طرح مثلا انسان جاتا ہے بلتستان یا کشمیر اور ایک خوبصورت بیوٹیفل نیچر چیزوں کو دیکھتا ہے، اور نیچر کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ وہ اس پہ غور کرتا ہے اور بولتا ہے ہائے کتنی خوبصورت جگہ ہے، کیا یہ ایسے ہی تخلیق ہوئی ہے؟ تو یہ اس بات پر دلالت کرتی کہ دیر از اے گاڈ ہو میک دس. جی، یہ ایسے ہی ایک کانسیڈنس نہیں تھا کہ اٹ ہیپنڈ فرام دا بلبلے لائک سم پیپل تھنک. ٹھیک ہے نا، یہ بھی اللہ کی آیات ہے. اور اسی طرح وفی انفسہم، انسان کے اندر بھی آج کل کے جو بچے MBBS کر رہے ہیں ان سے پوچھیں آپ، جی، ایک ایک ہڈی کے اندر، ایک ایک جو انسان کے جو جسمانی آرگنز ہیں اس کے اندر کتنے سیلز ہیں، کتنے ڈفرینٹ قسم کے سیل ہیں. ڈی این اے کا پورا اسٹرکچر ہے. اور آپ ذرا دیکھیں یہ جو، یعنی اور یہ بھی ہے کہ جو آپ کا امیونو سسٹم ہے، دفاعی سسٹم، اس میں باقاعدہ فوج ہے، دیر آر آرمی. ہاں جی. ڈیفینس سسٹم ان دا ہیومن بینگ، اور اس کی بھی چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے. اس میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی، انسان حیران ہو جاتا ہے. یعنی اس میں باقاعدہ اس آرمی کی چیک اپ سسٹم ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو اس میں سے ایک آرمی کا ایک بندہ، اس سولجر جو آپ کے جسم کی دفاع کرتا ہے، وہ اگر سیل یا وہ چیز بیمار ہے تو اس کو چیک کیا جاتا، اگر نہیں ہو تو اس کو ختم کر دیتے، سائڈ پہ کر دیتے، اور نیا آتا ہے. دیکھیں نا، اللہ کی تخلیق ہے. تو یہ خود اس بات پر دلالت کرتی ہے، ایک ایک سیل آف ہیومن بینگ از ایویڈنس آف ایگزسٹنس آف اللہ. سبحان اللہ. ہاں، تو یہ ہر انسان. اور اسی طرح جو میتھمیٹکس جو ہے یا سائنٹسٹ جو ہے ان کے لیے یہ بہت. اسی طرح ایک بڑے وہ ہے جیفری لانگ، اس نے یہ چیزیں پڑھی اور وہ مسلمان ہوا یہی تدبر تفکر کرنے سے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر فطرتاً ایک طلب اعلیٰ سپریم کی حاجت رہتی ہے، اور جب وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیر از اے سپریم، دیر از اللہ، دیر از اے گاڈ ہو ایگزسٹ اینڈ ہو میڈ دس. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے، اور باقی اس میں اور بھی باتیں ہیں. یہ شیخ اس کے بعد جو آپ نے آفاق کا ذکر کیا، ٹھیک، اس کو ذکر کرنے کے بعد جو میں چاہ رہا ہوں میں کوشچن بھی پہلے سارے تھرو کر دوں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہی حق ہے. یہی کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک، تو اب آپ اس کو کنٹینیو کریں، کیونکہ اس مختلف لوگوں نے
جنرلی تو لوگوں نے سمجھا ہے کہ قرآن کے بارے میں آتا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ کیونکہ یہ اسپیسیفکلی دیکھیں مفسرین نے اس آیت کی نا دو طرح کی تفسیر کی ہے اس ضمیر کی. ایک تو یہ ہے کہ انہ کی جو ضمیر سے مراد قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی انہیں یعنی دنیا بھر میں اور خود میں اپنی ایسی نشانی دکھا دیں گے جن سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن حق ہے. ٹھیک ہے نا. نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو ظاہری اسباب ہے، مثلا یعنی قلت کے باوجود اونلی فیو پیپلز 313 جیسے کہا جاتا ہے، انہوں نے کتنے لوگوں پر فتح حاصل کی. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح مثلا آفاق سے مراد اگر ہم اس تفسیر کے مطابق چلیں تو آفاق سے مراد مثلا جو مکہ میں جو اسلام کا غلبہ آیا، جیسے فتح مکہ ہوئی، حالانکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے اٹ واز ایک انداز میں امپاسبل تھا کہ یار یہ جو مسلمان جن کو ہم نے مکہ سے نکالا یہ مکہ پہ حکومت کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک تفسیر ہے. اور دوسری جو تفسیر ہے وہ بعض علماء نے یہ کی ہے کہ ادھر انہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل پر غور کریں گے جو تمام زمین و آسمان پر آپ کو نظر آئیں گے تو آپ آخر میں یہی کہیں گے کہ خدا موجود ہے. اور ابن جریر الطبری نے اسی بات کو ترجیح دی ہے. یعنی جو وہ بڑے مفسر ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ادھر انہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ تابعین نے بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، نہ کہ قرآن اور حدیث کے نہ کہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہی تقریباً مطلب امام ابن جریر الطبری کہتے ہیں کہ یہی تفسیر تابعین نے بھی اختیار کی ہے. شیخ اس کو اگر تھوڑا سا دیکھا جائے جو ماڈرن سینیریو میں ایتھزم کا کے اگینسٹ جو نیریٹو جاتا ہے جس میں ڈیزائن آرگیومنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بات اور ڈیزائن آرگیومنٹ آلموسٹ سیم ہی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈفرینٹ سائنس کو یا ڈفرینٹ پیٹرنس کو، ٹھیک، تو آپ اسی کنکلوژن پہ پہنچتے ہو کہ یار دس کانٹ بی وداؤٹ اے ڈیزائنر اور اے کریٹر. یس بٹ دیر یو نو دا ڈیزائن آرگومنٹ میں دو چیزیں ہیں. ڈیزائن آرگومنٹ کو بلیورز بھی یوز کرتے ہیں اور سم ٹائم ایگنوسٹکس اور نان بلیور بھی یوز کرتے ہیں. مثلا جتنا میرے ناقص علم میں یا ابھی اچانک میرے ذہن میں وہ آئی جو اسٹیفن ہاکنگ ہے، وہ بولتے ہیں، وہ بھی بولتا ہے کہ یہ ڈیزائن دیر از اے ڈیزائن، لیکن وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ نو ہو دی ڈیزائنر از. یہ تو میں اس لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈیزائن آرگومنٹ از ناٹ اونلی فار بلیور. سم ٹائم نان بلیور اور ایتھیسٹ اور agnostic guys also used it. So yes, we say that design argument is very powerful argument. With that there is a designer, there is Allah, and the love's designer is also somehow musawwir ho gaya. But you know this word is problematic from the Western culture. You took out ایک اور چیز بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں problem of translation. جی وہ اس میں آ جاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اللہ نے ایک چیز بہترین، خوبصورت اور پرفیکٹ تخلیق کی ہے. اسی طرح ایک اور جو آرگومنٹ ہے واچ والی جو ہے، گھڑی والی، کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ اٹس بیکم کانفیڈینس. تو وہ ایک بندہ ہے واچ میکر کا، وہ آرگومنٹ لاتا ہے کہ بولتے ہیں کہ اگر آپ اس گھڑی کو پرزے کو کھوڑ دے اور اس کو بولے یوں کرتے کیسے بنے گا؟ وہ نہیں بنے گا. تو وہ جو واچ ہے وہ کتنی ایک 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 ذرہ ایک چیز کو کونیکٹ کر کے پھر وہ واچ بنتی ہے. تو اسی طرح یہ جو کائنات ہے یہ بھی پرفیکٹ. اگر آپ کو میں یہ جو بہت سے جو ناسا والے ہیں یا اس طرح والے جو علم الکونیات اور یہ جو باقی جو علوم ہیں اس میں اگر غور و فکر کریں، اس میں ایسے میزان ہے کہ اگر وہ ذرہ برابر ہل جائے نا، آپ کا نظام ارض و سما ہل جائے. شیخ اب یہ ایک سمپل سے ایگزامپل ہے جو ساروں کو سمجھ آ جائے گی کہ جو ہماری گریویٹیشنل فورس ہے وہ ہمیں پل کرتی ہے ٹورڈس دی ارتھ. جنرلی تھوڑا سا اے لیولس کی کانسیپٹ ہو جاتا ہے کہ دو میسز کے درمیان میں جو پل ہے دیٹس دا گریویٹیشنل فورس. بالکل، کیونکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بالکل گریویٹی نہیں پتا، لیکن جو ارتھ کی گریویٹیشنل فورس ہے وہ آپ کی لمیٹیڈ ہے، 9.8 ہے نیوٹنس. تو اگر وہ زیادہ ہو جائے تو دیکھیں ہم اپنا پاؤں بھی نہ اٹھا سکیں. صحیح بات ہے. اور اگر وہ کم ہو جاتی تو ہم اڑنا چھوڑ ہو جاتے. بالکل، جیسے جو جاتے ہیں ایسٹرونٹ اوپر وہ اڑ رہے ہوتے ہیں. تو
تو یہ بہت سی چیزیں اور بھی اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں. یعنی آفاق میں اسی طرح اگر آپ دیکھیں آفاق میں سمندر بھی آ جاتے ہیں. سمندر کے اندر کیسے عجیب عجیب حیوانات ہیں, قسم سے دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے. اور ابھی تک عالم السمندر ہم نے 100% ڈسکور نہیں کیا. عالم السما تو چھوڑے یار, اسپیس کو چھوڑے, وہ سی کو ابھی ہم نے 100% ڈسکور نہیں کیا. تو بہت سی چیزیں ہیں ابھی, اور بھی نشانیاں اللہ کی آتی رہیں گی. اللہ کی نشانیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں. تو اس لیے یہ اگر ایک ریشنلسٹ جو صحیح, جس کا صحیح عقل ہو, ایک ہوتا ہے نا برین واشڈ برین, نو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. اف the brain is not washed and it's on the fitra, wallah he will discover these all stuff. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بندہ ہے جس کا برین واش ہو چکا, اس کو اب ہزاروں دلائل بھی دینا بہت مشکل ہوتا ہے. الا ان یہدیہ اللہ. بالکل. اچھا جی, اب شیخ اب نیکسٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں. ہاں بالکل. یہ جو نیکسٹ آیت ہے وہ سورہ شورى کی ہے, آیت نمبر 10, اور یہ بہت اہم آیت ہے. خاص کر آج کل ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں, یا بر صغیر میں, یا امت اسلام میں بہت زیادہ اختلاف ہے, بہت زیادہ ڈفرینس ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, بہت سارے لڑائیاں اس وجہ سے کہ اختلاف. جی. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 10 میں, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. اللہ اکبر, کتنی خوبصورت آیت ہے. یعنی جب کسی چیز میں بھی اختلاف ہو, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, جب اختلاف ہو, if there is a difference and it's making a problem, کس طرف جائیں ہم؟ اللہ کے حکم. فحکم ہے تو اللہ کا حکم چلے گا اس وقت. پہلے آپ لوگوں نے کوشش کی, نہیں ہو سکا, اختلاف پیدا ہو گیا, اب اللہ کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ اللہ نے اس کے اوپر کیا حکم ڈالا, یا اللہ کے جو میسنجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اللہ کی قسم سارے مسائل حل ہو جائیں. خدا کی قسم اگر ہم اس آیت پر عمل کریں نا آج, واللہ امت مسلمہ کے سارے جو اختلافات ختم ہو جائیں. بالکل. لیکن ہم نے کیا کیا, جب ہمارا اختلاف ہوتا ہے ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اپنے اماموں کے پاس, اپنے مولویوں کے پاس. جی. اپنے اماموں کے پاس جا کے یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے کیا کہا, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, ہمارے امام نے کیا کہا. دیکھیں ائمہ اعظام اور اولیاء کرام ہمارے کیا ہے؟ سر کے تاج ہے, آنکھوں کے نور ہیں, دل کے سرور اور ٹھنڈک ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے, ان کو اللہ نے متعین نہیں کیا, ان کو اللہ نے پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا. جب اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میری طرف آؤ, میرے نبی کی طرف آؤ, ہم ان کی طرف کیوں جائیں؟ ان کی طرف جائے بھی تو ان سے پوچھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے, ادھر اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے. تو جب ہم مختلف مسائل میں پڑھتے ہیں, پھر دوبارہ اشخاص کی طرف جائیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. لیکن ہم اللہ کی طرف جائیں گے تو بات واضح ہو جائے گی, کیونکہ ادھر اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کے جو احکامات ہیں وہ کلیئر کٹ ہیں. دیر از نتھنگ کلاؤڈی ان اللہز حکم. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فیصلے کی طرف جائیں اور اللہ کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کریں. یعنی جو بھی ہو یار, میرے خلاف بھی ہو, کیونکہ آپ کو ججمنٹ چاہیے نا. اب آپ کو ججمنٹ چاہیے تو بس اللہ جو کہے بسم اللہ, چاہے وہ میرے خلاف ہو, میرے ریتی رواج کے خلاف ہو, میرے میرے قبائلی طریقے کے خلاف ہو, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ادھر بعض علماء نے کہا ہے کہ دینی امور میں اختلاف ہو, اگر دینی, اور اگر آپ دیکھیں ہمارے جو اکثر جو معاملات ہیں وہ دینی امور میں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں جیسے فرمایا, ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایہ, جب اللہ کی عبادت کرتے ہو تو حکم بھی اللہ کا چلنا چاہیے نا. بالکل. اللہ ہے کہ تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو تو اس کا حکم چلانا. تو جب اللہ کے وہ کرتے ہو تو اللہ کے بات سنو یا اللہ کے رسول کی بات سنو. جیسے کہ دوسری آیت میں سورہ نساء کے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ شرطیہ ہے, شرط ہے. یعنی اگر تم اللہ اور اللہ کے آخرت پر یقین رکھتے ہو, if you are a true believer, then you have to go to Allah and His messenger if you make difference in deen.
ٹھیک ہے نا. اور پھر حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں سورہ نساء کے کیا بولتے ہیں, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لائے. کون؟ جن کا آپس میں اختلاف ہو اور اللہ کے رسول کو حاکم اور جج نہ مان لے, اس کا ایمان کی نفی کر دیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھو کتنی خطرناک بات ہے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ یار اللہ نے یہ کہا ہے, اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے, اللہ معاف کرے, وہ بولتے نہیں اس نے کیا کہا. جیسے کسی صحابی یا تابعی نے کہا اقول لك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقول لي قال ابو بکر وعمر اخاف ان ينزل عليكم من السماء او كما قال. یعنی میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنا رہا ہوں, آپ مجھے آگے پیچھے صحابہ کی بات سنا رہے ہو. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں آسمان سے کوئی عذاب نہ آ جائے. بالکل. آج ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جائیں, اور نہ کہ ہم اپنے جو ائمہ اعظام ہیں ان کو رب بنا لیں. یہود و نصارے کے بارے میں نا, اربابا من دون اللہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے جو فادرز ہے یا جو ان کے جو پادری ہے یا جو ان کے جو مولوی ہیں, ان اپنے علماء کو کیا بنا لیا, اربابا من دون اللہ کے سوا رب بنا لیا. تو یہ بات جب حاتم الطائی کا جو بیٹا ہے عدی ابن ابی حاتم الطائی, وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لایا تو اس کو جب یہ آیت سنائی گئی تو اس نے بولا رسول اللہ ہم تو نہیں کرتے یہ, ہم تو اپنے ان کو پیشواؤں کو رب نہیں بناتے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, الا تحللون حرامہ ولا تحرمون حرامہ. آپ نے حلال وہ کر دیے جو انہوں نے حلال کیا, حرام وہ کر دیے جو انہوں نے حرام. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کون سا حلال کیا, یہ دیکھتے کہ ہمارے وہ پیشواؤں نے کیا کیا. تو یہ بھی ایک معیار ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے ان چیزوں سے. اور اسی طرح یعنی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے ہی بچائے. شیخ اگلی جو ورس ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جو دین کا راستہ ہے وہ تو مقرر ہو گیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو, ہر پیغمبر کو ایک ہی بات کا حکم دیا, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا. تو ورس میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پھر شیئر کریں اور پھر انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. بالکل. یعنی یہ آیت نمبر 13 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہی راستہ مقرر کیا ہے جو نوح علیہ السلام کا تھا, جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا, جو حضرت موسیٰ کا تھا, عیسیٰ کا تھا, اور ان کو جو ہم نے وصیت کی تھی وہ کیا تھا, ان اقیم الدین, کہ دین کو قائم کرو جی, اور ولا تتفرقوا, اور اس میں تفریقہ نہ پیدا کرو, اس میں پھوٹ نہ پیدا کرو. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ. ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں ایک انداز میں یہ ہے کہ دین میں مکمل داخل ہونے کا پیغام ہے, اور اس سے پہلے کیا ہے, توحید کا پیغام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دیں. بالکل. ہم اللہ معاف کرے توحید کی طرف سب سے آخر بھی نہیں بلکہ دعوت بھی نہیں دیتے دعوت. پچھلے دنوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کسی مسلک کے بزرگ کا, وہ کیا کہہ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کی دعوت دیتے لیکن توحید کی دعوت نہیں دیتے, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کی دعوت کون دے گا, وہ یہ بولتے ہیں کہ توحید کی دعوت یہ وہابی لوگ دیتے ہیں. تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ توحید پہ جو دعوت دے گا وہ وہابی ہے, حالانکہ بولتے ہیں کہ توحید ہر بندے کا ہو, ہر مسلمان کا لازم ہے. یہ توحید کا ٹھیکہ صرف وہابیوں کا نہیں ہے. شیخ اسی طرح ہماری سوسائٹی میں اور جنرلی میرا خیال ہے امیوں کا نا, اس میں بہت, ابو بھی ہو سکتے ہیں اس میں, ان کا بہت زیادہ قصور ہوتا ہے کہ بچوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کے بجائے ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان پہ انہیں ٹوکتے رہتے ہیں. ڈائری رکھ لو یا باقی چیزیں کر لو, گانے نہ سنو, لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جو جس اسٹرکچر سے آنا چاہیے, سب سے پہلے تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بتانا چاہیے, اور پھر نماز کی امپورٹنس بتانی چاہیے, باقی ساری چیزیں وہ ہم نے اپنا اسٹرکچر خود ہی بنایا ہوا. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اور یہاں پہ جو مبلغ ہیں یا جو داعی ہیں, جو جس طرح آپ نے بات کی, وہ بھی ایک سرٹن بس سوشل ایشوز پہ بات کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, جو میں آپ کو صاف بتاؤں, جو بعض دعات یا بعض ائمہ یا خطبہ جو ہے, بعض سب کی بات نہیں کر رہا, اور بعض کے نیچے آپ ہزاروں لائن لگا دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے, بعض دعات
وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں یار فرید بھائی, صاف بات ہے. وہ ایسی مسجد میں ہوتے ہیں یا ایسی کمیونٹی سینٹر میں ہوتے ہیں یا ایسے آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں جدھر سے وہ تنخواہ لیتے ہیں, اور جس سے تنخواہ لیتے ہیں نا اس کی شکل کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کے پیشانی کو دیکھنا پڑتا ہے, کدھر اس کو غصہ آتا ہے وہ نہیں بات نہیں کرنی. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے واللہ, بلکہ اسی بات پہ نا کمیٹیاں نکال دیتی ہیں. حالانکہ کیونکہ وہ جو بیچارہ خطیب ہے یا جو داعیہ ہے وہ مجبور ہے, اس کے فائنینشیل بڑے مسائل ہیں. وہ بیچارہ اب کتنا لیتا ہے 15-20 ہزار 15,000, لیکن اس کی مجبوری ہے, اس کو اور کہیں کوئی کام نہیں ملے گا. تو اس وجہ سے وہ پھر دیکھتے کہ لوگوں کے لیے کیا مناسب ہے, وہ بات نہ کروں جو میری کمیٹی کو یا میری ان مسجد کے انتظامیہ کو لگ نہ جائے, چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو. آہستہ آہستہ اس سے گریز کیا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ دین کا حصہ ہی نہیں. اور اسی طرح جو والدین کا مسئلہ ہے نا, والدین کا جو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. جب آپ سختی کرو گے, ہر وقت ڈرا کے دمکا کے ایسا کرے گا جیسے دین غضبناک ہے, دین خطرناک چیز ہے, جیسے کہ کوئی عزازیل لے دین ہے, استغفر اللہ, یا مولا بخش لا کے بس ڈنڈا مارتے رہو صبح شام, وہ ڈنڈے پہ ڈنڈے توڑے جاؤ. وہ بچہ کیا ہوگا, ابھی وہ اپنی فرسٹریشن نہیں نکالے گا, بڑے ہو کے نکالے گا. ابھی اس کو پتہ ہے کہ ابھی میں کمزور, ابھی تو میں چھوٹا بچہ ہوں, ابھی میں اس ابو امی کا محتاج ہوں. کل جب وہ پیسہ کمائے گا, بڑا ہوگا, پھٹا کٹا ہو جائے گا, اور جو بزرگ والدین ہیں وہ بزرگ ہو جائیں گے, ان کی ہڈیاں کمزور, پھر وہ اپنا ادھر ری ایکشن دکھائے گا, ادھر وہ ان کی واٹ لگائے گا. اور یہ بڑے مسائل آج کل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو چاہیے, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں محنت کی کہ صحابہ میں للہیت پیدا کرے, خوف الہی پیدا کرے. اور ایسا خوف الہی پیدا ہوا تھا کہ جب شراب کی حرمت نزول نازل ہوئی, وہ بھی ترتیب سے ہوئی, تدریجاً. پہلے کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, یعنی نماز کی طرف قریب مت جاؤ انتم شراب پی کے, یہاں تک کہ پھر جب ایمان مضبوط ہو گیا تو کیا ہوا, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا کہ خلاص شراب حرام ہو گئی, تو کیا ہوا, صحابہ نے جو مٹکے ہیں شراب ادھر ہی توڑ دیے. حتیٰ کہ بولتے کہ ادھر جو یعنی اس شہر کا جو راستے ہیں نا وہ شراب سے بھر گئے, اتنی زیادہ انہیں بہا دی. انہوں نے بولا خلاص. یہ کب پیدا ہوتا ہے, جب ایمان پکا ہو. آپ جب اس لیے علماء بولتے کہ قرآن اور حدیث اور قاعدہ نورانیہ سکھانے سے پہلے, بعض علماء کہتے ہیں اس سے پہلے آپ ایمان سکھاؤ بچوں کو. بچوں کو یہ بتاؤ کہ ہو از اللہ, کہ اس کا حکم ہے تو وہ ایک دم مان جائے. حتیٰ کہ بعض صحابہ کے حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں قرآن سکھانے سے پہلے کانا یعلمنا الایمان. اب دیکھیں نا, اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے بولتے ہیں یار بیٹا آ جاؤ قاعدہ نورانیہ پڑھو, نہیں پڑھو گے لو ڈنڈا لگاؤ, حفظ کرو, حفظ کرو, ڈنڈا لگاؤ. حفظ کر لیا, وہ بیٹا اگر تم نے بلا دیا تو تم جہنم میں جاؤ گے. وہ بیچارہ ڈر ڈر کے مر گیا. یار دین صرف ڈرانے کا نام نہیں ہے, دین میں جنت بھی ہے, دین میں خوبصورتی بھی ہے, دین میں ترغیب بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ما کان الرفق فی شیء الا زانہ. جدھر جدھر نرمی ہوگی وہ بڑی خوبصورت ہوگی, اور جدھر جدھر نرمی کو نکالا جائے گا وہ بدترین ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خادم ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ, وہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کرتا رہا. بولتے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مارا تک نہیں, بلکہ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بیچ دیا, میں بچہ تھا, میں راستے میں بچوں کو دیتا کھیلنے لگ جاتا اور کام بیچ میں چھوڑ دیا. رسول اللہ آ کے مجھے نہ ولا نہارنی قط, کبھی مجھے ڈانٹا نہیں, وہ خود جا کے وہ کر کے آ جاتے. وہ میں دیکھتا مجھے یاد ہے وہ میں کام نہیں کیا. تو دیکھیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہے. بالکل. تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کیا. بالکل پیار محبت سے, واللہ پیار محبت سے آپ بچوں کو ماریں, واللہ بچے سیدھا ہو جائیں. لیکن آپ مار کر گے نا, واللہ بچہ بولے گا ابو جی آپ مجھے مارے میں اور پاورفل ہو جاؤں گا. واللہ میں نے ایسا بچہ دیکھا ہے خدا کی قسم. وہ اس کا ابو اس کو وہ ہینگر سے مارتا تھا, تار وہ مارتا. وہ کیا بولتا ہے ابو کو, ابو آپ مارو میں اور پاورفل بنوں گا. اب دیکھیں نا بچہ ڈیٹ ہو گیا, مارنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب اس کو پتا ہے جب تک مارے گا نہیں میں نے کرنا ہی نہیں. ابو کو بھی پتا میں ماروں گا. تو بڑا عجیب ماحول بن جاتا ہے, فل وائلنس. اور اس کی وجہ سے بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل اور فزیکل, اور کانفیڈنس لیول ڈاؤن, احساس کمتری,
اور زندگی بھر وہ اپنے والدین کو اللہ معاف کرے برا بلا اور بد دعائیں دیتا ہے. آپ ذرا سوچیں, آپ کیا یہ چاہتے ہو کہ ایسا بچہ آپ کا بڑا ہو جو آپ کو بد دعائیں دے, یا آپ ایسا بچہ چاہتے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعائیں دے بالکل, اور آپ کا یاد کر کے روئے؟ اللہ کی قسم آج بھی میرے والد محترم وہ جب ہم سعودیہ میں تھے ہماری ان کی والدہ کی فوتگی کے بعد وہ بار بار یعنی ہر روز تقریباً قبر پہ جاتے تھے کیونکہ ہمارے راستے میں آتا تھا. ان کے لیے دعائیں کرے, اور جب بھی آتا تو روتے تھے. اور ابھی بھی وہ گئے میں وزٹ ویزا پہ سعودیہ, ابھی بھی بولتے میری کوشش ہوتی ہے میں ایک بار زیارت کر لوں, امی کی یاد بڑی آتی ہے. دیکھیں ایسا آپ جاتے ہو یا چاہتے ہو کہ نہیں یار وہ مرنے کے بعد بھی استغفر اللہ بد دعائیں بھیجیں, دعا بھیجیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تربیت اچھے انداز میں کریں اور اس پہ ہم پڑھیں. واللہ دیز ڈیز پیرنٹس نیڈ پیرنٹنگ. آئی مائی سیلف آئی نیڈ پیرنٹنگ. آئی ہیو لاٹ آف پرابلم. تو ہم کیا کریں اس کے لیے؟ ہم دیکھیں, پڑھیں. اور جب آپ کے پاس تھیوریٹیکل انفارمیشن ہوتی ہے تو پریکٹیکلی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ پریکٹیکلی, اور آج کل سب سے مشکل کام تربیت ہے. جی شیخ, واللہ چلیں. بالکل. اچھا شیخ, ایک لاسٹ بس انشاءاللہ آیت ڈسکس کرتے ہیں اس جز میں, اور وہ ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہو تو ہم اس میں سے دیں گے, اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو تو اس کو ہم اس میں سے دیں گے, اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. اللہ اللہ, بڑی 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 آیت ہے پاورفل. واللہ, بہت بہت. اچھا, اب جو میں سینیریو جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اس کو پڑھ لوں. جی آیت پڑھیں پھر میں جس میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 20 ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. یعنی جو آخرت چاہتا ہے اس کو ہم آخرت دیں گے, اور جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا دے دیں گے, لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے. جو صرف اور صرف آخرت چاہتا ہے اس کو آخرت اور خیر بھی ہے, جو صرف اور صرف دنیا چاہتا ہے اس کو صرف دنیا ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے. اب آپ بتائیں کیا بول رہے تھے آپ؟ پہلی تو بات ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ کیا یہ صرف نان مسلمس کے لیے؟ مثال کے طور پہ ایک مسلمان بندہ ہے, وہ دنیا بھی چاہتا ہے لیکن آخرت بھی چاہتا ہے, تو یہ آیت صرف نان مسلمس کو ایڈریس کرتی ہے یا ہمارے سینیریو میں ساروں کو ہی ایڈریس کرتی ہے؟ دیکھیں, جو نان مسلم ہے وہ آخرت کو تو نہیں وہ کرے گا نا, اگر اف ہی از ناٹ اے بلیور تو وہ نہیں چاہتا نا, وہ بس دنیا ہی چاہتا ہے. نان تو مسلم یہ دنیا ہے اس کے لیے, لیکن دنیا اس کے لیے کیا ہے؟ جنت الکافر. کیسے؟ نسبتاً لما لہو فی الآخرہ. لیکن ایک میں نے کچھ روایات کچھ حدیث یہ بھی پڑھی تھی کہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں, اب یہ مجھے پتہ نہیں اس کی اوتھینٹسٹی ویسے ہے اس کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا جو ریوارڈ ہے دنیا میں انہیں دے دیتا ہے, جو بھی انہوں نے کام کیے ہوتے ہیں, جسے آپ اچھا کام کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو بنی اسرائیل کی جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل جو آیت نمبر ہے اس میں کیا کہتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء. ٹھیک ہے, اس کو اسی ٹائم مل جاتی ہے لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. یعنی جو دنیاوی چیزیں چاہتا ہے اس کے لیے ہم دنیا میں دے دیتے ہیں, پھر آخرت میں اس کو پھر جہنم میں مذموما مدحورا ڈال دیتے ہیں. تو بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا میں بھی اچھا ملے اور آخرت میں بھی. ہاں, اسی لیے دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو ہمارے لیے دعا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی مانگنی چاہیے, لیکن بات یہ کہ دنیا و آخرت کی کیا مانگنی چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حسنہ سے کیا مراد ہے؟ یہ پتہ ہاں, یہ اصل ہے نا, کیونکہ ہم نے حسنہ کو بھی بنا دیا میٹرلسٹک پوائنٹ آف ویو. بیسٹ چیز ہے. حسنہ کا مطلب پیسہ نہیں ہے, حیاتاً طیبہ. چاہے آپ فقیر بھی ہو نا, اللہ الحمدللہ. شیخ ایک کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے. نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں واللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں یعنی اسی آیت میں ہی دیکھ لینا آپ, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور آیت میں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. ٹھیک ہے نا, یعنی مختلف لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو دنیا صرف دنیا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو صرف آخرت چاہتے ہیں, کچھ لوگ جو ماشاءاللہ وہ ہیں وہ دونوں چاہتے ہیں. دونوں میں کیا چاہتے ہیں؟ حسنہ. حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اچھی چیز. اور اچھی چیز کیا ہے؟ آپ
اسلامی پہلو سے دیکھیں, آپ کے دنیاوی میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں. اچھی چیز تو اچھی زندگی, سکون ہے, سکون, اچھی زندگی, اس کے لیے پیسہ ضروری ہیپینس اگر ہو تو اچھا ہے ماشاء اللہ. دین کے ساتھ پیسہ ہو تو اللہ اکبر, اس میں آپ کے لیے پیسہ دین کے معاون ہو الحمدللہ. تو یہ بندے پر ڈفرینس ہے. مثلا ایک بندہ ہے جو فقیر ہے یا فقیر نہیں, چلو آپ کہہ رہے ہیں شیخ, میں جیسا صبح میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 جو کنگ ہیں مسلم بنائے اور 2 جو کنگ ہیں وہ کافر بنائے. مسلمان کنگ جو بنائے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا اور پوری سلطنت دی, وہ جس طرح ذوالقرنین کے بارے میں آتے ہیں اور پھر داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا کہ دیکھو ایک مسلمان جو حاکم ہے, پیسے والا بندہ, وہ نیک بھی ہو سکتا ہے. اور اس طرح نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ جناب وہ ایک کافر تھا اور اس کی بہت زیادہ سلطنت تھی. اور پھر باقی بھی کنگز کے بارے میں آتے ہیں. تو جنرلی میرا خیال ہے جو پیسے آپ کیسے یوز کرتے ہو یا آپ کا پیسہ اینڈ گول کیا ہے اس پیسے سے, پیسہ itself is not a pure evil or pure good. It's a tool. It's depend on who is using it and how is he using it. This is the question. جی ٹھیک ہے نا. Sometime I know some billionaires who are spending their money mashallah in good stuff and in their good lifestyle also. They have luxury lifestyle but they are spending also millions in a good in charity work. But in opposite, you know, some billionaires, they have lot of money but they are spending it in a bad stuff and they don't know anything about good stuff and how to اس کو کیسے اچھی چیزوں میں خرچ کریں. تو یہ بندوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی. پیسہ itself is not a bad stuff or it's a good stuff. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. بس یہ کہ بندے کے اندر اتنی غربت, اتنی فقیری نہ ہو کہ وہ دوسروں کا محتاج رہے. اچھا, اس میں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ایک جو ہیڈن اسپیکٹ ہے نا, وہ شاید ہمیں وہ بھی شیئر کرنا چاہیے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے کنٹینیوس اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی ان کو غذا پرووائڈ کر دیتا تھا. تو ہم جنرلی دیکھتے ہیں میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم نے اتنا کھانا کھا لیا تو اتنی انرجی مل گئی, اتنے پیسے کما لیے تو اتنی چیزیں پرچیز کر لیں. لیکن وہ جو برکہ والا ایلیمنٹ ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسی مینس کے ہمیں پرووائڈ کر دے, وہ مسنگ ہو جاتا ہے. بالکل. یعنی کہ ہو سکتا ہے ایک بندہ شاپنگ کر رہا ہو لیکن اس کو اتنی خوشی نہ ہو رہی ہو جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو خوشی دیتے جس نے کچھ پرچیز بھی نہیں کیا. بالکل بالکل. کیونکہ دیکھیں کنزیومرزم, کیا بولتے ہیں کنزیومرزم, یہ آج کل آپ کو یہ ایسی فیلنگ دیتا ہے, کلچر بنا دیا کہ نیو ریلیجن, کہ یار ماشاء اللہ جتنا میں خریدوں اتنا مزہ آ جائے. یہ مسئلہ ہے. اینڈ اسپیشلی ہمارے خواتین ناراض نہ, ان میں ہی زیادہ پایا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ بہت زیادہ چیزیں خریدا. مردوں میں کم ہے لیکن کم ہے. لیکن کیا ہے مثلاً برکت کا جو ایلیمنٹ ہے نا بہت اہم ہے. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندہ ہے جو 1 لاکھ اس کی تنخواہ ہے, ایک بندہ ہے جس کی 20,000 تنخواہ ہے جی, اور 20,000 والے کے ماشاء اللہ 6 بچے ہیں. اور وہ جو 1 لاکھ والا ہے وہ بولتا ہے یار بچے زیادہ ہوں گے کون کھلائے گا پلائے گا, تو اس سے صرف کیا بولا 2 بچے ہی اچھے ہیں, جیسے کہ آج کل استغفر اللہ چل رہی باتیں. لیکن کیا ہوتا ہے, وہ جو 1 لاکھ والا ہے اپنی تنخواہ ملنے کے کوئی 15-20 دن کے بعد اس کا پیسہ ختم ہو گیا, وہ قرضہ مانگ رہا ہوتا ہے. وہ بولتا ہے یار وہ 20,000 والے سے کہتا ہے کہ یار آپ مجھے 1,000 دیں, اور وہ جو 20,000 والا ہے وہ ماشاء اللہ اپنے 6 بچوں کو پال رہا بھی ہے, اور اس کے لحاظ سے اس کے اپنے لحاظ ماشاء اللہ اچھی زندگی سے کھا رہا ہے, پی رہا ہے, 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے, میرے بچے خوش ہیں, ان کو میں مدرسے بھیجتا ہوں یا اسکول بھیجتا ہوں, تھوڑی سی فیس ہے برائے نام, اور بچت بھی کر رہا ہے. اب دیکھیں نا اس میں برکت زیادہ آ گئی, اس میں کم آ گئی. کیوں آئی؟ توکل کیا ہے سر, کئی ایلیمنٹس ہوتے ہیں, صرف ایک تو ہے بندے اپنے اوپر, اس کے ایمان کے اوپر, اس کے تقوی کے اوپر. تیسرا ہاؤ ہی از مینیجنگ. ہم صرف اس کو ایک اسپریچول اسٹف نہ لیں, اس کو ہم میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے لیں کہ ہم وہ کیسے مینجمنٹ کر رہا ہے اپنے پیسوں کو, کیسے مینجمنٹ. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑے دیندار ہیں, بڑے ماشاء اللہ, لیکن پیسے ایسے اڑاتے کہ اللہ معاف کرے, اور بعد میں پتہ چلتا کہ یار بیچارے کا بینک کرپٹ ہو گیا ہے, اکاؤنٹ خالی ہو گئے, لیکن ہے ماشاء اللہ اسپریچولی بڑا اللہ والا ہے. تو اٹس ناٹ اونلی
spiritual stuff, but it's also how you manage اس میں بہت زیادہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ بندے کا سورس آف انکم کیا ہے, حلال ہے حرام ہے, یہ بھی بہت چیزیں ایلیمنٹس ہیں. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو صلہ رحمی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی لائف اور اس کی جو اس میں برکت آ جاتی ہے, ویلتھ میں برکت آ جاتی ہے. جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی, اٹ واز ویری نائس ڈسکسنگ ود یو. اور آپ کا جو ایک انسانی پہلو ہے بینگ اے فادر, وہ بھی آج ایکسپوز ہو گیا. بارک اللہ فیک. ٹھیک, یہ ہونا ہے یار, ہم انسان ہیں نا, ہم کون سے کوئی استغفر اللہ فرشتے یا پیغمبر, اللہ معاف کرے, ہم تو ایک ادنا سے مخلوق ہیں. اس طرح کے انسان حاجات آ جاتی ہیں, کوئی بھی پرفیکشن میں نہ جائے. Because you know, on social media we show our best, beautify ourselves. Yes. What a beautiful, mashallah, lighting is important, filter is important, سیدھا ٹوپی, face پہ وہ لگاؤ, یہ these are what we show. ویسے میک اپ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے, وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں. چلیں جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی, اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بارک اللہ.